آج کھانا تم بناؤ گی، میری ماں نے اسے حکم دیا جس نے کبھی پانی کا گلاس نہیں پیا۔ وہ اٹھی، 3-4 گھنٹے گزارے اور کھانا پکایا، لیکن نمک اور کالی مرچ ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھی جسے پرفیکٹ کہتے ہیں۔ اس لیے گھر کے کسی فرد نے کھانا نہیں کھایا اور طنز کیا کہ یہ تم نے اپنی ماں کے گھر سے سیکھا ہے۔ میں ڈیوٹی کے 8 گھنٹے بعد گھر آیا۔ میں نے ابھی بیگ گھر نہیں رکھا تھا کہ میری والدہ نے کہا کہ ہم صبح سے بھوکے ہیں، بازار سے کھانا لے آؤ۔ میں نے اپنی خوبصورت بیوی پر ایک نظر ڈالی اور بازار چلا گیا۔ کھانا لایا تو سب کھانے لگے۔ میں اپنی بیگم کا بازو پکڑ کر کچن میں لے گیا۔ آج تم نے کیا پکایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری بات سن کر مسکرائی۔ باقی سب کی طرح آپ بازاری کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں، میں اپنی بیگم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں گا۔ اس نے باورچی خانے میں میرے لیے کھانا تیار کیا۔ جب میں نے اسے چکھا تو اس کا ذائقہ اتنا بھی برا نہیں تھا کہ میں اسے کھا نہ سکوں، لیکن اسے اتنا مارجن نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی غلطی کو درست کر سکے۔ اس میں میری بیوی کا قصور نہیں تھا کہ وہ ماسٹرز کر رہی تھی اور شادی کر لی تھی۔ تعلیم نے اسے گھر کا فرد بننے کا موقع نہیں دیا، اور اس میں میری ماں کا بھی قصور نہیں تھا جس نے گھریلو خاتون بن کر ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا تیار کیا تھا۔ پھر وہ عورت اپنی بہو کا بنایا ہوا برا کھانا کیسے کھا سکتی تھی؟ میں نے بھی ماں کی بات مان لی۔ اس دن بیوی کا تیار کردہ کھانا بھی کھایا۔ میرے ایک عمل نے مجھے اپنے جیون ساتھی کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے قابل بھروسہ بنا دیا، اور محبت کے اس ایک عمل کی وجہ سے آج وہ ہر طرح کے پکوان بنانا سیکھ چکی ہے۔ اس دن اگر میں بازار سے کھانا نہ لاتا تو میری ماں ناراض ہو جاتی، اور اگر میں سب کے سامنے اپنی بیگم کو ڈانٹتا تو شاید وہ مجھ پر شک کرنے لگتی۔ رشتوں میں توازن قائم کریں اور اتنا مارجن دیں کہ لوگ ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیں۔ محبت کے جذبے کو کبھی ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور اگر لباس خراب ہو جائے تو بھرے بازار میں اسے نہیں اتارا جاتا بلکہ پیوند کیا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق رشتوں میں بھی ہوتا ہے۔